اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کہ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ اس دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے ایک خاص منصوبہ ہے اور وہ منصوبہ آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ ہمارا رب اپنے علم کے معاملے میں بھی الوسیع ہے، بڑی وسعت والا۔ وہ جانتا ہے کہ آگے جا کر کون سا منصوبہ ہمیں سنبھالنے کے لیے ٹھیک رہے گا، اور اسی علم کے ساتھ اس نے ہماری زندگی کے فیصلے کیے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس پر بھروسہ کیے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صدقہ کریں لیکن استطاعت نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، کسی ٹوٹے دل کو سکون دے دیں، مرجھائے چہرے پہ خوشیاں بکھیر دیں، کسی کو نیکی کی دعوت دے دیں، یہی آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے۔ چہرے کا پردہ ضروری ہے یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ پردہ کس عمر سے ضروری ہے، کن لوگوں سے ضروری ہے اور پردے کے کیا درجات ہیں۔ چہرے کے پردے کے متعلق ضروری باتیں۔ لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں یہ بتائیے کہ آپ ہماری ویڈیو کس شہر یا کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پردے کے متعلق چند ضروری باتیں جانیں گے کہ پردہ کب کرنا ضروری ہے اور کس عمر میں کرنا ضروری ہے اور کن لوگوں سے کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ باقی احکامات کی طرح لڑکی پر پردہ بھی تب ہی فرض ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے، لیکن اس معاملے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر میں ہی پردہ کروا دیجیے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ اس دور میں بچیاں جوان بھی جلدی ہو رہی ہیں اور پھر احتیاط کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ اگر آپ شروع سے ہی اپنی بیٹی کی عادت نہیں بنائیں گے تو پھر بعد میں آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی۔ اور پھر جو انسان دیکھتا ہے، جو اس کو ماحول شروع سے ہی ملتا ہے، وہ اسی میں ڈل جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی اولاد کو، بہن کو، بیٹی کو اچھی ماحول کا عادی بنائیں تاکہ وہ اسی کو پسند کرنے لگے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے جسم کا پردہ کرنا ضروری ہے اور کیا ان میں چہرے کا پردہ بھی شامل ہے یا صرف حجاب کر سکتے ہیں؟ عورت کا تمام بدن ساتر ہے۔ اپنے گھر میں بھی اس کا پوشیدہ اور چھپا ہوا ہونا ضروری ہے اور فرض ہے، لیکن چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو ہر وقت چھپائے رکھنے میں دشواری ہے، اس لیے ان کے کھلا رہنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کے گھر میں کوئی غیر محرم نہ ہو، بلکہ وہ سب لوگ ہوں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی غیر محرم ہو تو گھر میں بھی چہرہ اور دونوں ہاتھوں سمیت تمام بدن کا پردہ ضروری ہے۔ اگر گھر میں عورت اکیلی ہو یا صرف محرم ہو تو پھر ضرورت کے وقت آستین چڑھانے اور دوپٹہ اتارنے کی اجازت ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، ترجمہ کہ اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے سروں اور چہروں کو ڈھانپ کر نکلیں اور صرف ایک آنکھ یا 2 آنکھیں کھلی رکھیں۔ لہٰذا عورت جب بھی اپنے گھر سے نکلیں، خواہ بازار کے لیے ہو
ہو یا سفر کے لیے چہرے سمیت پورے بدن کے پردے کے ساتھ نکلے ورنہ گنہگار ہوگی۔ مولانا ادریس کاندھلوی روح معروف القرآن میں فرماتے ہیں کہ عورت کو یہ زینت ظاہرہ چہرہ اور دونوں ہاتھ صرف محارم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے، نامحرموں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں۔ عورت کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ سارے بازار چہرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھلاتی پھرے۔ حسن و جمال کا تمام دارومدار چہرے پر ہے اور اصل فریفتگی چہرے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت محترمہ نے زنا کا دروازہ بند کرنے کے لیے نامحرم کے سامنے چہرہ کھولنا حرام قرار دیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ پردے کے 3 درجے ہیں۔ شرعی الحجاب الاشخاص، اس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی اصل مسکن اور جاہ پناہ اس کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر میں ہی رہے، یہی گھر کی بھی زینت ہے اور اس عورت کی بھی۔ اس کی دلیل یہ قرآنی آیت ہے، سورہ احزاب کی ایک آیت جس کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو۔ مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں چمٹی رہو۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جب گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اس وقت برقع یا عبایا میں یا پھر کوئی لمبی چادر میں نکل سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ برقع بھی ایسا ہو جو جسم کے نین نقش کم دکھائے اور پردہ زیادہ دکھائے، اور اگر چادر پہنے تو چادر بھی اتنی لمبی ہو کہ جس سے سارا جسم ڈھک جائے، ہاتھوں سمیت پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہو، ہاں صرف ایک آنکھ یا 2 آنکھیں کھلی رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا درجہ کہ چہرہ کھلا ہوا ہو، پورا جسم ڈھکا ہوا ہو لیکن ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوا ہو۔ اس معاملے میں اکثر بحث کی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو واضح کر دیں کہ آپ پیچھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تینوں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر حال میں چہرے کا پردہ ضروری ہے، کسی بھی صورت میں آپ چہرے کو کھلا نہیں رکھ سکتے۔ لیکن امام الاعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فتنہ فساد کا خوف نہ ہو تو عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے، مگر اس میں فتنے کے نہ ہونے کی شرط ہے، جبکہ آج کے دور میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں فتنہ ہو، حتیٰ کہ گھروں میں بھی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں چہرے کا پردہ بھی فرض ہے۔ کس سے پردہ ضروری ہے؟ اس کے لیے ایک قانون یاد کر لیں کہ ہر غیر محرم سے پردہ ضروری ہے، اور یاد رہیں کہ محرم صرف وہ ہے جس سے نکاح ہو چکا ہے یا جس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کا منگیتر، آپ کا دیور، یہ سب بھی غیر محرم ہیں اور ان سے پردہ کرنا فرض ہے۔ کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں خود کو نہ رکھیے، شریعت میں منگنی کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔